السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، عبداللہ بن زبیر، اور آج کی نشست میں ہم نے پارہ نمبر 3 تلک الرسل کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں کون کون سے احکامات نافذ کیے اور کون کون سے احکامات ہمیں بتلائے ہیں انسانیت کی کامیابی کے لیے۔ تو قرآن مجید کا یہ تیسرا پارہ تلک الرسل جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہے اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں شامل فرمایا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اس سپارے میں وہ آیت الکرسی، جو کہ بہت بڑی ایک فضیلت والی آیت ہے، اور بلکہ آیات ہیں اور انتہائی فضیلت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اسی پارے کا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کلیہ کا ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک آیت مدائنہ جس کو سب سے بڑی آیت ہونے کا، قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ بھی اس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نبیوں کا ذکر بھی کیا، 2 نبیوں کا ذکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو انہوں نے معجزے کا ذکر کیا کہ یا اللہ آپ دنیا میں انسانوں کو کیسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ مانتے نہیں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیوں نہیں مانتا، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ان کو جواب دیا کہ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ 4 پرندوں کو پکڑ کے آپ ان کو ذبح کریں اور مختلف پہاڑوں پہ ان کو ڈال دیں اور پھر ان کو بلائیں تو ان کے وجود جڑتے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ دیا۔ دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہوا، اللہ نے ان کو طویل نیند عطا فرمائی اور پھر ان پر موت مسلط کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو ان 2 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور سود کا ذکر بھی اس میں کیا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے کم ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ جب سود لیا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر بڑھوتری لی جاتی ہے تو سرمایہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سرمایہ بڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صدقے کی تلقین کی ہے، کیوں کہ صدقہ ایک تو بلا کو ٹال دیتا ہے، دوسرا صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں صدقے کا ذکر بھی کیا ہے اور سود کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے سورہ آل عمران کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 4 قصے نقل کیے ہیں، اور اہل کتاب سے مناظرہ ہے، مباہلہ ہے اور مفاہمہ ہے، اور انبیاء سابقین سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ بھی لیا ہے اور سورہ بقرہ سے مناسبت بھی ہے۔ پہلا قصہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے بدر کا۔ بدر کے 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کو شکست دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا معمولی سا حصہ اس میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیا میدان میں ایک پودے سے بے موسم کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پھل عطا فرمایا۔ انہوں نے ٹہنیوں کو ہلایا تو وہاں سے پھل گرنے لگا، روایات کے مطابق وہ کھجور کا درخت تھا، تو انہوں نے جیسے اس کی خوشوں کو ہلایا تو وہاں سے تازہ کھجوریں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ اور تیسرا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ثبوت کے طور پر دیا، وہ قصہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے تو بال بھی سفید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کاملہ کے اختیار میں ہے کہ میں آپ کو اولاد سے نوازوں، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور چوتھا قصہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، جو حضرت مریم سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کاملہ کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ واحد انسان ہیں جو بغیر والد کے پیدا ہوئے، یا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے ایک کنواری خاتون سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جو ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کا حوالہ بھی پنگھوڑے میں دیا، جھولے میں دیا، اور اپنے آپ کو
اللہ کا بندہ بتلاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تکلم بھی کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، اس سپارے میں موجود ہے۔ اہل کتاب سے جہاں تک مناظرے اور مباہلے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے الہوں سے، اپنے خداؤں سے مانتے ہیں، تم بھی اپنے خداؤں کو، اپنے الہ کو بلاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ میں اہل کتاب سے جب مناظرہ ہوتا ہے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کو لائیں، میں بھی اپنے لوگوں کو لاتا ہوں۔ تو اس وقت کے نبی نے جب یہ مباہلہ کیا، چیلنج کیا تو ان لوگوں سے، تو جب ان کو دعوت دی گئی، جب انہوں نے شکست تسلیم کی، تو اس مباہلے اور مناظرے کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے نبی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہلکا بگوش ایمان ہو گئے۔ اور جہاں تک بات ہے انبیاء سابقین سے عہد کی جو اس سپارے کا حصہ ہے، تو جب آخری نبی آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم ان کی بات مانو گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے دیگر انبیاء کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے ان انبیاء سے عہد لے لیا تھا کہ آپ اس نبی کے دور میں اگر آؤ یا اس نبی کا دور پاؤ یا اس نبی کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کی بات بھی مانو گے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرو گے۔ اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی دکھلایا کہ تمام انبیاء مقتدی بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے، اسی لیے امام الانبیاء کہلائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں چوتھے سپارے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جڑے رہیے گا، سنتے رہیے گا۔ سلامتی ہو آپ پر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔